7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر 5000 سے زیادہ رقم سے حملے کیے، اور اس سے پہلے بھی 2014 اور 2021 میں حماس نے اسرائیل پر حملے کیے. But why Hamas is attacking on Israel? So hello friends، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کس بات پر ہے، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کس بات پر ہے، اور برٹش گورنمنٹ کا اس میں کیا رول رہا ہے. So let's begin. ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا. اس میں پہ دیکھا جائے تو اوٹومن امپائر یورپ سے لے کر نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کافی سارے حصے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسے عرب لیڈرز تھے جو اوٹومن امپائر سے تنگ آ گئے تھے. وہ خود کو ان سے آزاد کرنا چاہتے تھے، اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اوٹومن امپائر کے دشمن برٹشرز سے چوری چھپے جا ملے، اور برٹشرز نے ان سے کہا کہ اگر وہ جنگ میں اوٹومن امپائر کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو بدلے میں ان کو ایک آزاد دیش دیا جائے گا. Now here comes the role of Britishers in Israel-Palestine conflict. ایک ایسا ہی وعدہ برٹشرز نے جیوز سے بھی کیا تھا. جیوز پہلے سے ہی ایسی قوم رہی ہے جن کا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں، یعنی کہ ان کی کوئی الگ کنٹری نہیں تھی، اور جو جیوز یورپ میں رہتے تھے ان کو تو پہلے سے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور کہیں جگہ پر تو ان کو قتل بھی کیا جاتا تھا. Now the question is why? So اس کے پیچھے ریلیجس کانفلکٹ ہے. From the centuries کرسچنز مانتے آئے ہیں وہ جیوز ہی تھے جس کی وجہ سے جیسس کرسٹ کی موت ہوئی. یہی وجہ ہے کہ کرسچنز جیوز کو یورپ میں برداشت ہی نہیں کرتے تھے. جیوز فلسطین میں اپنی الگ کنٹری بنانے کے مومنٹ کو زیونزم کا نام دیتے تھے. اس مومنٹ کی شروعات 1896 میں تھیوڈور ہرزل جیوش پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے کی تھی. انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کی ٹرانسلیشن انگلش میں دی جیوش اسٹیٹ بنتی ہے. اس بک میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر یورپ میں رہنے والے جیوز کو سکون کی زندگی جینی ہے تو ان کو فلسطین میں آ کر اپنی ایک الگ کنٹری بنانی ہوگی. پہلے تو بہت جیوز اس کنسپٹ کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے وی آر اینٹی سیمیٹزم، مینز جیوز کے خلاف نفرت کی وجہ سے اپنی کنٹری کیوں چھوڑے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ مومنٹ پولیٹیکل شکل میں بدل گیا. دنیا بھر سے جیوز فلسطین میں آنے لگے. ان کو اپنی ہی کمیونٹی کے جانب سے فنڈ کیا جانے لگا. ان کو وہاں پر بزنس اور فیکٹریز لگانے کے لیے پیسے بھی دیے جانے لگے. 1917 جب ورلڈ وار 1 چل رہی تھی جس میں اوٹومن امپائر کو بری طرح شکست مل رہی تھی، اسی دوران 2 نومبر 1917 کو برٹش کے فارن سیکرٹری آلتھل بالفور نے ایک لیٹر برٹش جیوش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر راف چائلڈ کے نام لکھا تھا. اس لیٹر میں لکھا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جیوز فلسطین میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں. برٹش گورنمنٹ نے راف چائلڈ کو یہ یقین دلایا کہ اس کے لیے برٹش گورنمنٹ ان کو فل سپورٹ کرے گی، اور وہاں یہ بھی لکھا تھا کہ اس سے وہاں پہلے رہنے والے مسلمز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد برٹش سولجرز نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اوٹومن امپائر کا 400 سالہ راج ختم کیا. لیکن برٹش گورنمنٹ جیوز کو اپنی الگ کنٹری کیوں دینا چاہتے تھے؟ اصل میں برٹشر چاہتے تھے کہ اوٹومن امپائر کے جانے کے بعد یہاں کوئی ایسی اسٹیٹ بنے جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے سکے. ورلڈ وار 1 کے بعد فلسطین برٹشرز کے کنٹرول میں آتا ہے. انہوں نے یہاں جیوش کالونی بسانے کی بھرپور کوشش کی جس میں وہ آگے چل کر کامیاب بھی ہو گئے. فلسطین کے عربز کا ماننا تھا کہ برٹشرز نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا. فلسطین میں دنیا بھر سے جیوز آنے لگے. انہوں نے یہاں اپنے سکولز بنائے، فیکٹریز کھولی، اور برٹشرز کی مرضی سے اپنی ایک آرمی بھی بنا لی جس کو ہگانا کہتے ہیں. لیکن 1939 میں یہاں کے عربز نے آواز اٹھانی شروع کی، لیکن اس پر برٹشرز نے فلسطین کے عربز کو کڑی سے کڑی سزا دی. کچھ کو تو اریسٹ کیا گیا، کچھ لیڈرز کو فلسطین سے نکالا گیا، اور کچھ کو تو پھانسی بھی دے دی گئی. لیکن پھر بھی فلسطین کے عربز نے اپنی اسٹرائک ختم نہیں کی. اب برٹش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا. اس کمیشن نے فلسطین میں انرسٹ کا یہ سولوشن نکالا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے.
but the Arabs of Palestine did not accept it. Because unrest تو تھا ہی اسی بات پر کہ فلسطین ڈیوائڈ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے ایک وائٹ پیپر ریلیز کیا۔ اس وائٹ پیپر میں برٹشرز نے ایک پالیسی پبلش کی تھی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ فلسطین میں نئے آنے والے جیوز پر بین لگا دی گئی، اور جو جیوز پہلے سے ہی فلسطین میں رہ رہے تھے ان کو عربز کی زمین خریدنے پر بھی روک دیا گیا، اور ساتھ ہی وہاں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر فلسطین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دیا جائے گا، اور وہی جوش لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ زائونسٹ کے لیے یہ وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا۔ یہ وائٹ پیپر پہلی بار جیوس اور برٹشرز کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر گیا۔ جیوس لوگوں نے وائٹ پیپر کو ماننے سے انکار کر دیا اور پورے فلسطین میں برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے، اور ان حملوں میں کئی لوکل فلسطینینز بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینوں تک چلتے رہے، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کی اٹینشن گھیر لی۔ In 1939 the World War II began۔ جہاں یہ جنگ 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گیا، وہی ہٹلر نے اپنی ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یورپین جیوز کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اب جو جیوز وہاں بچ گئے وہ فلسطین جانے لگے، کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے ہولی پلیس تھی، اور وہاں جیوس کمیونٹی پہلے سے ہی آباد تھی۔ انہوں نے یہاں برٹشرز کے لگائے گئے امیگریشن کے باوجود بھی فلسطین مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر ورلڈ وار II برٹشرز نے 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ فلسطین کو چھوڑ کر جائیں گے، اور فلسطین میں اپنا پھیلایا ہوا رائتا انہوں نے UN کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کو سلجھاؤ۔ UN نے ایک پارٹیشن پلان بنایا جس میں انہوں نے 55% لینڈ جیوز کو دینے کا پروپوزل دیا۔ UN کی جنرل اسمبلی میں اس پروپوزل کو 72% ووٹ ملے، اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ فلسطین کا 55% لینڈ جیوز کو دیا جائے گا۔ اس وقت فلسطین میں 6,30,000 جیوز تھے، اور 1,43,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلمز تھے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسلمز کی پاپولیشن جیوز سے ڈبل تھی، لیکن UN نے آج تک اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ 30% جیوز کو 55% لینڈ کیسے دیا گیا۔ اس وقت UN کی اسمبلی میں انڈیا کی بھی پریزنس تھی، اور انڈیا نے بھی اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ اس وقت کے PM جواہر لال نہرو نے UN کے فیصلے کے خلاف کافی آواز اٹھائی تھی، اور کہا تھا کہ UN کے انڈین ایمبیسڈر کو زائونسٹ کی طرف سے رشوت آفر کی گئی تھی کہ وہ ان کے حق میں ووٹ ڈالے، اور UN کے اس فیصلے کو تمام عرب کنٹریز نے ریجیکٹ کیا، اور فلسطین میں زائونسٹ اور فلسطینین آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف ایک دوسرے پر وار کیے گئے، لیکن جیوش کی ملٹری اسٹرانگ تھی تو فلسطینین ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریون آفیشلی اسٹیٹ آف اسرائیل کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ اسرائیل کے فرسٹ پرائم منسٹر بن گئے تھے۔ 1948 میں تمام ممبرنگ عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل وار تھی جس میں 5 عرب کنٹریز اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی۔ انفیکٹ ان کے پاس کافی سٹرانگ ملٹری بھی تھی، اسی لیے اکیلے اسرائیل نے 5 عرب کنٹریز کو شکست دے دی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد UN نے جو حصہ فلسطین کے لیے رکھا تھا، اب اسرائیل ان پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ اب ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں آتا ہے، اور غزہ اسٹرپ ایجپٹ کے قبضے میں۔ 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل وار ہوتی ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ اور ایجپٹ کے پورے سینائی پیننسولا پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اب جو فلسطین کے عرب سے انہوں نے اپنی ایک الگ آرگنائزیشن بنائی جس کو PLO یعنی فلسطین لائبریشن آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ شروع میں تو PLO نے اپنی الگ کنٹری بنانے کے لیے کئی شپس اور پلینز کو ہائی جیک کیا۔ اس وجہ سے امریکہ اور اسرائیل نے PLO کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا۔ 1974 میں PLO کو UN میں آفیشلی ریکگنائز کیا گیا،
اس وجہ پر کہ یہ فلسطینین پیپل کے ریپریزنٹیٹیوز تھے۔ اس کے بعد 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ میں پیس ٹاکس ہو جاتے ہیں اور ایجپٹ پہلی عرب کنٹری بن جاتی ہے جو اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کرتی ہے۔ اس بات پر اسرائیل ایجپٹ کو ان کی سائنائی پیننسولا واپس کر دیتا ہے، لیکن اس کے 2 سال کے بعد ایجپٹ کے پی ایم کو ایکسٹریمسٹ گروپ کی طرف سے مار دیا جاتا ہے، اس بات پر کہ کیسے انہوں نے اسرائیل سے سمجھوتہ کر دیا۔ اب ویسٹ بینک میں بھی کافی سارے جیوز گھر بنا چکے تھے، لیکن اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی اعتراض ٹھہراتی ہے کیونکہ یہ یو این کے پارٹیشن پلان کے خلاف تھا۔ ویسٹ بینک کا حصہ تو اصل میں فلسطین کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے وہاں بھی اپنے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا۔ 1992 میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں پیس ٹاکس ہوتے ہیں۔ پی ایل او کے لیڈر یاسر عرفات بھی اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کرتے ہیں اور اسرائیلی پی ایم یtzhak رابین بھی پی ایل او کو ریکگنائز کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ پی ایل او ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اب پی ایل او بھی 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جس کو آج حماس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حماس چاہتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اسرائیل کا ایکسٹریمسٹ گروپ اپنے پی ایم کے خلاف جا کر کہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں، لیکن اس سے پیس ٹاکس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ایل او اور اسرائیل پہلی بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک میں تو پہلے سے ہی بہت جیوز گھر بنا چکے تھے، وہ بھی اسرائیلی گورنمنٹ کی مرضی سے۔ تو سولوشن یہ نکالا گیا کہ ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، اے، بی اور سی۔ اے ایریا صرف پی ایل او کے کنٹرول میں ہوگا اور ایریا بی دونوں کے کنٹرول میں ہوگا اور ایریا سی صرف اسرائیل کے کنٹرول میں۔ Now in 1995 a shocking news came out کہ جیوز ایکسٹریمسٹ گروپ نے اپنے ہی پی ایم کا قتل کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹ بینک کے آس پاس بھی کوئی فلسطینین بسے۔ اب 1996 میں فلسطین کے پہلے الیکشنز ہوتے ہیں اور فلسطین کی پہلی گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن حماس اس سے خوش نہیں تھا۔ انہوں نے الیکشن سے بھی بائیکاٹ کر دیا اور انہوں نے اسرائیل میں بھی کئی سوسائڈ بامبز کیے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں نفرت کافی حد تک بڑھ گئی۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں کے آپس میں کلیشز ہوتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے ان حملوں سے بچنے کے لیے ویسٹ بینک میں اپنی سیٹلمنٹس کے ارد گرد ایک کنکریٹ وال کھڑی کر دی ہے، جس سے فلسطینین کا رہنا اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ 2006 میں ایک اور الیکشن فلسطین میں ہوتی ہے، اس بار حماس جیت جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پی ایل او اور حماس کے بیچ میں سول وار چھڑ جاتی ہے اور فلسطین 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ آج غزہ اسٹرپ پر حماس کا کنٹرول ہے اور ویسٹ بینک میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پی ایل او کی گورنمنٹ ہے۔ زیادہ تر جو اسرائیل پر حملے ہوتے ہیں وہ اسی غزہ اسٹرپ سے ہوتے ہیں، اسی لیے اسرائیل نے غزہ اسٹرپ کے ارد گرد بہت بڑی فینس کھڑی کر دی ہے۔ آج ہر دوسرے تیسرے سال حماس اور اسرائیل کی جنگ دوبارہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ پچھلی بار 2021 اور آج 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے 5000 سے بھی زیادہ راکٹس اسرائیل پر فائر کیے۔ سو فرینڈز، یہ تھی اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ کی ہسٹری۔ آپ کی اس ٹاپک پر کیا رائے ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ And if you learn anything new from this video, so please like this video, and for more videos do not forget to subscribe our channel.